دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ماہ ربیع الاول چونکہ چل رہا ہے، دوستوں کے سوالات اسی حوالے سے ہیں۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جنت اور جنت الفردوس اور پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کا قرب ایک بہت بڑا اعزاز والی بات ہے، جو بظاہر بہت مشکل ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کا حل تلاش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ہم جیسا گناہگار خطاکار انسان جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا چہرہ پریشان دکھائی دیتا تھا، جس طرح ایک شخص کا رنگ اڑا ہوا ہو، پریشان ہو، پریشانی کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی طبیعت کو پریشان، چہرہ اترا ہوا اس کیفیت کے اندر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ثوبان، تجھے کیا ہوا کہ تیری یہ حالت ہے کہ تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی ٹپک رہی ہے چہرے سے، کیا ہوا تمہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گھر والوں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے تمام رشتہ داروں اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، آپ سے محبت ہے۔ جب بھی گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد جب مجھے ستاتی ہے تو میں فوراً بھاگا ہوا چلا آتا ہوں اور مسجد نبوی میں آ کر یا جہاں پر بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں۔ میری پریشانی، میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج مجھے اپنی موت کے بارے میں یاد آ گیا کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے بہرحال ہم نے رخصت ہونا ہے، میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے اپنی جنت کے اندر داخل فرما بھی دیا تو آپ جیسی ہستی کہاں پر اور مجھ جیسا امتی جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ ظاہری بات ہے، اللہ کی جنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو ہوگا جنت کے اندر وہ تمام مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی ہستی کہاں پر ہوگی؟ اور مجھ جیسا امتی جو ہے وہ
جنت کے پتہ نہیں کون سے حصے میں ہوگا، تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کا ساتھ کیسے ہوگا؟ یہاں تو ہم بھاگے چلے آتے ہیں، آ کر آپ کا جو ہے وہ دیدار کر لیتے ہیں، وہاں پہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سبحان کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب خاموش ہو گئے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں نکلتا تھا، جو آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا کرتا تھا۔ اب اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا، وہ بھی اپنے بندے کی گفتگو کو سن رہا ہے کہ میرے ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، صحابی بھی خاموش۔ اتنے میں آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا، جا میرے نبی کو بتاؤ تیرے صحابی نے، تیرے ساتھی نے جو سوال کیا ہے کہ جنت میں آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، آپ کا ساتھ کیسے حاصل ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کے ہم قرب ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے بھی امام، آپ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، آپ کا ساتھ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ جاؤ جبریل بتاؤ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے میرے صحابی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دنیا کی زندگی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، دنیا کی زندگی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا، دنیا کی زندگی میں جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر بسر کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہوں گے؟ من النبیین، وہ انبیاء ہوں گے، والصدیقین، وہ صدیقین ہوں گے، والشہداء والصالحین، وہ شہداء ہوں گے، وہ ولی اولیاء ہوں گے، صالحین نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نیک ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، اور جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر اس کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اولیاء اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اے میرے صحابی، جا خوش ہو جا، اللہ نے آسمان سے یہ حکم نازل فرما دیا۔ میرے بھائی، یہ حکم صرف صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب حاصل ہو، اللہ کے رسول کا ہمیں ساتھ حاصل ہو، شہداء کا ہمیں قرب اور ساتھ حاصل ہو، صدیقین کا قرب اور ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر ہمیں دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کی فرمانبرداری میں، آپ کی اطاعت کے اندر بسر کرنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے حکم کے مطابق، آپ کی اطاعت کے مطابق بسر کر لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا
شمار بھی، ہمارا ساتھ اور قرب بھی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔